بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز UK برطانیہ میں جو ہیں 4 جولائی کو الیکشنز ہو چکے ہیں. نئی گورنمنٹ جو ہے لیبر پارٹی جو ہے اس نے حکومت جو ہے وہ میجورٹی سے وہ الیکشن جیت چکی ہے. اب وہ اسی مہینے کے اینڈ میں جو ہے گورنمنٹ بھی بنائیں گے اور جو ہے اپنی پالیسیز کو بھی تشکیل دیں گے. UK میں جو ہے یہ ایک 14 سال کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے, سیاسی تبدیلی, جس کا اثر نہ ہی صرف UK کی سیاست میں آئے گا بلکہ UK کے باہر جو کنٹریز ہیں جو امیگریشن کے حوالے سے ہیں وہاں پر بھی جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک پازیٹیو آئی بلیو ایک امپیکٹ آئے گا. کافی سارے لوگوں نے اس پر جو ہے ویڈیوز بنائی ہے, تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے UK کی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے میں دے دوں. کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں UK کی نئی گورنمنٹ جو لیبر گورنمنٹ آئی ہے, کیونکہ ہمارا تو ویزوں کا چینل ہم ویزاز امیگریشن کی انفارمیشن دیتے ہیں, اس حوالے سے ہم تو زیادہ تر اس میں امیگریشن کی ہی میں اس ویڈیو میں بات کروں گا. تو کیا تبدیلیاں آپ توقع کر سکتے ہیں, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ نئی لیبر گورنمنٹ جس نے 14 سال کے بعد ری ٹیک کیا ہے؟ 1997 میں ٹونی بلیئر نے جان میجر کو شکست دی تھی جو کہ ٹوریز کنزرویٹو کے تھے, تو ان کے ایک دور کا خاتمہ ہوا تھا. تو 1997 سے لے کر پھر 2010 تک لیبر پارٹی نے راج کیا تھا ٹونی بلیئر کی قیادت میں. تو اب جو 2010 میں پھر ٹوریز نے ری ٹیک کیا دوبارہ, اور یہ 2024 کو یہ کفر ٹوٹا ہے. یہ کفر میں بار بار کہتا ہوں, یہ واقعی کفر ٹوٹا ہے. یہ کیا تھا میں آج آپ کو سارا بتاؤں گا. دونوں پارٹیز کا, لیبر پارٹی کا اور کنزرویٹو پارٹی کا نظریاتی ڈفرنس کیا ہے اور کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں امیگریشن کو لے کر. پہلے کیا تھا, اب کیا ہو سکتا ہے, تو اس پر جو ہے میں آج تفصیل سے بات کروں گا. بہرحال ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ہے اچھی بات امیگرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ لیبر گورنمنٹ آ گئی ہے. تو یہ کیسے ہے, تو اب اس پر ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. جی ایز یوزول ریکویسٹ, پلیز اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں. بے شک آپ چینل سبسکرائب نہ کریں لیکن ہمارا جو ہے ایک لائک جو ہے وہ ضرور بنتا ہے. اچھا جی, لیبر پارٹی, سر کیر سٹارمر جو ہیں یہ لیبر پارٹی کے جو ہیں وہ لیڈر بھی ہیں اور اب UK کے نئے وزیر اعظم بھی ہیں, پرائم منسٹر. سر کیر سٹارمر کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن میں تھوڑا سا ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دوں. پیشے سے یہ وکیل ہیں, 5 سال تک یہ وکیل گورنمنٹ لیول پر وکیل کی جو ہے ایک چیف پروسیکیوٹر غالباً جس کو جو ہوتا ہے اٹارنی, اس کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے ہیں. اور ان کی جو مین ڈومین ہے وکالت میں وہ ہے ہیومن رائٹس کے ان کی جو ہے مین بیٹ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ سر کیر سٹارمر جو ہے ان کا نیچر آف ورک کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہوپ ہے, ایک وائب آپ کو ملے گی کہ فیوچر میں برطانیہ میں اب جو ہے امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے سٹانس جو ہے وہ ایک ریلیکسڈ ہوگا اور نرمی کی جائے گی. اس سے پہلے اگر میں یہ بات کروں کہ اگر کنزرویٹیوز کی, جن کو ٹوریز بھی کہتے ہیں, اب کنزرویٹیو ایک انگلش زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جی قدامت پسند, پرانے خیالات کے مالک لوگ. یہ جو ٹوریز جو ہیں یہ جو ہیں ریشل چیزوں پر بڑا بلیو کرتے ہیں. مطلب ہے کہ جی وائٹ برٹن از ایوری تھنگ, نو ٹو امیگرنٹس. یہ ان کی اس طرح کی پالیسی ہوتی تھی, ہے اور رہے گی, کیونکہ یہ جو ہے نا قدامت پسند لوگ ہیں. یہ امیگرنٹس کو پسند نہیں کرتے. جتنے بھی انہوں نے امیگرنٹس بلائے ہیں یہ اس چکر میں بلائے ہیں کہ جی کیونکہ UK برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امیگرنٹس کے بغیر نہیں چل سکتا. UK کو بنایا ہے افریکنز نے, جمیکنز نے, ایشینز نے, پاکستان نے, انڈین, بنگالیوں نے. انہوں نے آ کر یہاں سر توڑ محنت کی ہے. گورے تو ہڈ حرام ہوتے ہیں, ان کو تو کام کرنے کی عادت نہیں ہے, یہ تو بینیفٹس پر چلتے ہیں, کھاتے ہیں. ان کو شاید میرے سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں کچھ عرصہ ان کے ماحول میں رہا ہوں, تو میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہوئی ہیں. تو برٹن کو بنایا جمیکنز نے, افریکنز نے, ہم نے, ایشینز نے.
یہ ادھر جا کے سر توڑ محنت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے. تو برٹن کو ظاہر ہے، برٹن جب لوگ محنت کریں گے تو برٹن کے اکانومی میں بھی تو کنٹریبیوشن آئے گا نا، ان کو ٹیکس بھی ملے گا. تو جو ٹوریز جو ہیں ان کا تو بس نہیں چلتا. اگر ان کا بس چلے نا، یہ جہاز بھر بھر کر جو ہے نا ڈپورٹ کریں لوگوں کو، اور انہوں نے کیے ہیں، اپنے دور میں کیے ہیں. اور اگر ان کا ٹوریز کا جو ہے بس چلے نا تو یہ ان لوگوں کو بھی واپس ڈپورٹ کر دیں جو پاکستانی، انڈین، بنگالی، افریقن، جمیکن، جن کے پاس جو انگلینڈ میں قانونی طور پر 5-10 سال رہ کے جنہوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا ہے اور وہاں کے سٹیزن بھی ہیں اور کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے. اگر ٹوریز کا بس چلے نا تو وہ ان لوگوں کی بھی نیشنلٹیز کو منسوخ کر دیں اور انہیں اپنے وطن واپس بھیج دیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوریز کا، کنزرویٹیوز کا، جس کے وزیر اعظم رشی سنک تھے. یہ غالباً اس ٹینیور میں تیسرے وزیر اعظم تھے. جب ٹوریز نے 2010 میں اوورٹیک کیا تھا لیبر کو، ڈیوڈ کیمرون تھے. تو ڈیوڈ کیمرون کے بعد پھر تھریسا مے آئیں، تو اس کے بعد پھر یہ رشی سنک آئے. تو یہ ان کے اندر اتنا سیاسی بحران آ چکا تھا. تو ٹوریز نے یو کے کو میرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اتنا اچھا جو ہے یو کے کو لیڈ نہیں کیا، اور خاص طور پہ امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو انہوں نے بہت ہی جو ہے غلط چیزیں کی تھیں. اب میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ روانڈا بل آیا، انہوں نے رشی سنک لے کر آئے، انہوں نے امپلیمنٹ بھی کروا دیا، اس پہ بھی بہت احتجاج ہوئے. اب یہ روانڈا بل جو تھا، اب یہ ایسی کیا مطلب ہے کہ کتنی غلط بات ہے کہ روانڈا ایک ان سیف کنٹری ہے، اور جو لوگ بیچارے اسائلم لے کر آتے ہیں، کسی بھی طریقے سے یو کے پہنچ جاتے ہیں، ان کو یو کے سے ایسے ملک بھیج دیا جائے کہ جہاں پر وہ خود ہی وہ ملک ہی سیکیور نہیں ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے تھی بہت غلط تھی. تو اس حوالے سے جو ہے نا کنزرویٹیوز نے بہت غلط فیصلے کیے. ایک روانڈا بل کا فیصلہ ان کا بہت غلط تھا جو ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو سکلڈ ورکر کا جو تھا ویزا، اس میں جو سیلری کا جو منیمم تھریش ہولڈ ہے اس کو لے گئے 38,700 پاؤنڈ پر، جو کہ اس سے پہلے 23 کے 24,000 پاؤنڈ تھا پر اینم. تو یہ ایک بڑا ہیوج جو ہے سیٹ بیک تھا امیگرنٹس کے لیے اور یو کے کی اکانومی کے لیے بھی. تو ابھی بھی یہی چل رہا ہے. اب دیکھیں لیبر گورنمنٹ کیا کرتی ہے. ابھی تک لیبر گورنمنٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو یہ چیزیں تھیں بہت غلط. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹورسٹ جو ہیں، کنزرویٹیو کے لوگ، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ جی امیگرنٹس جو ہے ہمارے ملک میں آئیں. اچھا جی، اب لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے سر کیر سٹارمر کی جو ہے قیادت میں. انہوں نے آتے ہی روانڈا بل کو جو ہے نا جی ریموو کر دیا ہے کہ یہ جی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور یقین مانیں یہ انہوں نے کرنا ہی تھا. اگر یہ نہ کرتے لیبر گورنمنٹ روانڈا بل کو ریموو، تو یہ یو کے کی بڑی انسلٹ تھی. دیکھیں جو بھی ہے، یو کے جیسا بھی کنٹری ہے وہ چیمپئن ہیومن رائٹس کا. چاہے وہ اسائلم سختی سے دے یا آسانی سے دے یا نہ دے، لیکن یو کے اسٹل کنسیڈر ٹو بی دا چیمپئن آف ہیومن رائٹس آل اوور دا ورلڈ. کینیڈا بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یو ایس اے بھی آگے کچھ نہیں ہے، یو کے ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے. تو یہ ایک ہیومن رائٹس کے چیمپئن کی بڑی تذلیل تھی کہ جو لوگ اس کے ملک میں اسائلم لینے آتے ہیں تو ان کو روانڈا بھیج دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ سمندر کے راستے یا دوسرے لاریز کے راستے اللیگلی بارڈر کو کراس کرتے ہیں، یو کے میں آتے ہیں، کہ وہ اس کے حق میں ہیں. وہ ایسا بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس حق میں بھی نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو روانڈا بھیجنے کے بھی حق میں نہیں ہے. تو سر کیر سٹارمر نے آتے ہی یہ جو ہے روانڈا بل، اس کا جو ہے خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو اسائلم سیکرز جو ہیں وہ یو کے میں ہی رہیں گے جب تک ان کے کیس عدالت ان کے کیس کا کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. لیبر پارٹی نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا، روانڈا بل کا خاتمہ کیا، اور اسائلم سیکر کو سٹے دے دیا کہ جب تک آپ کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ یو کے میں رہیں گے، آپ کے جو بینیفٹس ہیں، وہ رائٹس ہیں، وہ آپ کو ملتے رہیں گے. اچھا جی، اب ریسنٹلی مجھے ایک اور بڑی اچھی خبر سننے کو ملی ہے یو کے بارے میں کہ جی لیبر پارٹی نے آتے ہی نا، ابھی 4-5 دن ہی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم متعارف کروا دی ہے یو کے لوگوں کے لیے، یا دوسرے جو نیشنلٹی ہولڈرز ہیں جو یو کے میں لا فلی رہتے ہیں وہ اپنا گھر لے سکتے ہیں.
اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی جو مورگیج جو سسٹم تھا نا، آپ کی جو ہے ساری زندگی کی کمائیاں اس میں لگ جاتی تھیں، آپ مورگیج آپ کی پوری نہیں ہوتی تھی، ایون کہ آپ کے بچے بھی جوان ہو جاتے تھے تو وہ آپ کے مورگیج کے ہر مہینے جو قسط ہے وہ دیتے رہتے تھے۔ اب یو کے کی گورنمنٹ نے کچھ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نئی ہاؤسنگ اسکیم متعارف کروائیں گے جس میں ہم سب کو الاؤ ہوگا کہ جی آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، اور اس میں کچھ سسٹم میں ڈفرنس ہوگا، ابھی ڈیٹیل نہیں آئی، لیکن وہ اس طرح کا پرانا مورگیج سسٹم کی طرح نہیں ہوگا کہ جی ہر مہینے قسط دینی ہے 1500 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، 1000، 1200 پاؤنڈ، یہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں ایسی ریلیکسیشن ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ادھر کماتا ہے رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اس کو گھر لینے میں کافی اب آسانی ہوگی۔ تو لیبر پارٹی نے ایک یہ بھی جو ہے اعلان کیا ہے۔ اب آ جائے جی مین چیز پر، جو ہے جی مین چیز ہے جی امیگریشن، جس پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں جی۔ اب جو بھی امیگرنٹس ہیں جو فیوچر میں یو کے میں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جی لیبر پارٹی آ چکی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیبر پارٹی ویزے بانٹنا شروع کر دے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، یقین کریں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں غلط اس معاملے میں نہیں ہوں گا۔ میسو چینجز آپ کو پازیٹیو دیکھنے میں ملیں گی امیگریشن پالیسی میں لیبر پارٹی کی طرف سے۔ نرمی کی جائے گی وزٹ ویزاز میں بھی، ورک ویزاز میں بھی، فیملی ویزاز میں بھی نرمی کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایسا روٹ جو کہ آپ کو یو کے میں آ کر آپ انلیگل ہو جائے، اس طرح کے روٹس کو ڈسکریج کیا جائے گا، جس طرح کہ کیئر ورکر ویزا میں ہوتا تھا کہ جی بہت ساری ابیوز ہوئی کہ جی کیئر ورکرز کو بلا لیا جاتا تھا لیکن ادھر ان کو جاب نہیں دی جاتی تھی، بیچارے رلتے تھے فیملیز میں، تو ان دی اینڈ آف دا ڈے ان کو واپس آنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں نہیں ہوں گی۔ جو نرمی میں سمجھتا ہوں آئے گی، وہ کیا آئے گی، کیسے آئے گی؟ وزٹ ویزاز میں نرمی آئے گی۔ جن لوگوں کی پروفائلز جینون ہوتی ہیں اور جو اصولی طور پر ان کے ڈاکومنٹ سارے پورے ہوتے ہیں، ٹوریز کیا کرتے تھے، قدامت پسند جو کنزرویٹو جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ڈسکریج کرتے تھے۔ کوئی بھی وزٹ ویزا یا کوئی ورک ویزا یا کوئی بھی بزنس ویزا اپلائی کرتا تھا، فرسٹ اٹیمپٹ میں زیادہ تر وہ ریفیوز کرتے تھے، بس ان کی پالیسی تھی۔ اب وہ پالیسی کیا ہوتی تھی؟ امیگریشن منسٹر جو تھا ویزا آفیسر کو ہینڈ آؤٹس دیتے تھے کہ جی ہم نے ویزا پالیسی کو ٹائٹ رکھنا ہے، ہر ایک کو ویزا نہیں دینا، ویزاز جو ہیں آپ اپنی پاورز کو جو ہے وہ ایبیوز ظاہر ہے وہ ذرا ایکسپلوئٹیشن تو پھر ہوتی ہے نا۔ ویزا آفیسر جو ہوتا ہے اس کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، وہ قانون کے ساتھ کھیل سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اسی وجہ سے تو لوگوں کے زیادہ تر ویزاز ریفیوز ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ کنزرویٹو کے دور پہ بہت سارے لوگوں کے ویزاز ریفیوز ہوئے، وزٹ بھی، ورک بھی، دوسرے بھی، لیکن کم از کم اب لیبر پارٹی کی موجودگی میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب ویزا آفیسر کو اس طرح کے ہینڈ آؤٹس جو ہیں ان کے آفیسز میں جاری نہیں ہوں گے کہ جی پالیسی بہت ٹائٹ ہے، سختی کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ جو بندہ میرٹ پر اترتا ہوگا کسی بھی ویزا کیٹیگری میں، اس کو ویزا میں سمجھتا ہوں دیا جائے گا۔ ایک تو یہ سب سے بڑی نرمی ہوگی۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر یہ جو سکلڈ ورکر کا جو تھریش ہولڈ جو انہوں نے کیا نا 38,700 پاؤنڈ، مجھے لگتا ہے یہ چند مہینوں میں یہ لیبر گورنمنٹ اس کو اڑا دے گی، اس کو وائپ آؤٹ کر دے گی۔ اگر یہ 38,000 میرے خیال سے نہیں رہے گا، یہ لیس دین 30 پر آ جائے گا، اور آنا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ملی، لیکن یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا چانس ذرا کم ہے، لیکن آپ 10 to 20%، 30% آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ لیبر پارٹی کوئی ایسی نئی ویزا اسکیم متعارف کروا دے جو کہ ہائیلی سکلڈ مائیگرنٹ کو جو ہے یا سکلڈ ورکر مائیگرنٹس کو اٹریکٹ کرے۔ بیک ان 2006 اور 2010 میں اسی طرح ہی لیبر پارٹی نے ایک سکیم متعارف کروائی تھی HSMP، جس کو کہتے اسٹینڈس فور ہائیلی سکلڈ مائیگرنٹ پروگرام۔ اس میں آپ کو کسی کا اسپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ نے 70-80 پوائنٹ سکور کرنے ہوتے تھے آن دا بیسس آف یور ارننگ، یور ایج، یور کوالیفیکیشن، یور ایکسپیرینس وغیرہ وغیرہ، اور انگلش لینگویج۔ اگر وہ آپ سرٹن پوائنٹس سکور کر دیتے تھے تو آپ ویزا اپلائی کر دیتے تھے اور آپ یو کے آ سکتے تھے، وہاں پر آ کر جاب کر سکتے تھے، بزنس کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے کوئی بھی کام، یعنی کہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ورک ویزا جس میں آپ کو کسی قسم کے اسپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد، 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، آپ اپنی ارننگ کو شو کر آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے تھے،
اور 5 سال کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنسی بھی لے سکتے تھے. یہ اسکیم لیبر نے اپنے پرانے دور میں متعارف کروائی تھی. جب گورڈن براؤن کا دور تھا، ٹونی بلیئر کا دور تھا، تو یہ اسکیمیں تھیں. تو یہ 2010 میں جب ٹوریز آئے تو انہوں نے یہ اسکیم کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو اس طرح کی اسکیم کو بھی جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی لیبر پارٹی شاید متعارف کروائے، کیونکہ انہوں نے مائیگرنٹس کو، جو اسکلفل مائیگرنٹس ہیں ان کو اٹریکٹ بھی کریں گے، اور ایسے طریقے سے اٹریکٹ کریں گے جس سے جی ان کی اکانومی کا پہیہ بھی چلتا رہے اور ان کے ملک میں جو ہے نا ٹیکس بھی آتا رہے. تو یہ چیز بھی آپ نے ایک ذہن میں رکھنی ہے. یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ لیبر پارٹی یہ بھی کر سکتی ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر میں ٹوریز کی بات کروں، جب ٹوریز آئے تھے اپنے دور میں 2010 میں، جب انہوں نے ری ٹیک کیا تھا، ان کا تو اللہ معاف کرے، انہوں نے تو راتوں رات ہی قوانین تبدیل کر دیتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جی آپ رات کو سوئے ہیں، جی یہ قانون دے کر کہ قانون یہ ہے، صبح آپ اٹھتے تھے تو آپ کا جو ہے نا وہ قانون بتائے بغیر ہی وہ تبدیل کر دیتے تھے اور نہ بتاتے تھے، نہ کوئی نوٹس دیتے تھے. اور اس طرح کی چیزوں کو میں نے جو ہے ہم نے خود آبزرو کیا ہے. تو اس طرح کی یہ تو لیبر پارٹی جو ہے اس طرح کا کم از کم کام نہیں کرے گی. تو یہ تھی جی میری ویڈیو یو کے کی ریسنٹ الیکشن جو ہوئے ہیں، تو کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آل اوور دا ورلڈ یو کے میں. تو یہ میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتائی ہیں چیزیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے. پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.